الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا اور یہود اور نصارہ دونوں جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ لن يدخل الجنت، ہرگز کسی صورت میں جنت میں کوئی نہیں جائے گا، الا من کان ہودن، مگر وہ آدمی جو یہودی ہوگا، او نصارا، یا وہ جو نصرانی ہوگا، تلک امانیہم، یہ ان کی بھی بنیاد امیدیں ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیں، ہاتو، جلدی کرو، پیش کرو، برہانکم، اس پر کوئی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعویٰ میں، یہ نہیں بلکہ بلا، ہاں ہاں، جنت میں کون جائے گا، من، وہ شخص جائے گا، اسلم وجہہ للہ، اس نے تابع کر دیا ہو اپنی ذات کو اللہ کے، وہو محسن، اور اس حال میں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی حضور قلبی سے کرتا ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کی جزا ہے اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ایسے لوگوں پر آئندہ آنے والے حالات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی یہ ایسے لوگ گزشتہ زندگی پر غم زدہ ہوں گے۔ گزشتہ آیات سے شروع صورت میں حقانیت قرآن اور اس کے بعد 3 جماعتوں کی تفصیل تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ عبودیت الہیہ کا بیان تھا، اور اس میں یا ایھا الناس اعبدوا، پوری انسانیت کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی، اور غیر اللہ کی عبادت چاہے وہ نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، اس سے منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد دعوت خاص دی گئی بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل کے 5 مختلف انواع و اقسام کا ذکر ہوا، پھر ان کے طرف سے مسلمانوں کو بہکانے کے اور بھٹکانے کے لیے 5 مختلف اعتراضات کیے گئے۔ ان کا جواب ہوا، پہلے اعتراض یہ تھا کہ یہ کتاب جبریل امین لے کر آتے ہیں، ہم اس لیے نہیں مانتے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، تو اس کا جواب ہوا کہ جبریل امین تو یہ اللہ کے حکم سے لاتے ہیں، اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ تو فاسق ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آپ انبیاء کرام کے سلسلے میں کرتے ہیں، وہ تو معلم السحر تھے، جادو سکھلانے والے تھے، تو جادو کے سکھلانے والے کو آپ انبیاء کرام کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی دعوت کو اور آپ کے اس اعلان کو، یا ایھا الناس اعبدوا کے اعلان کو نہیں مانتے۔ تیسرا اعتراض یہ کیا تھا کہ اللہ نے ہاروت و ماروت کے ذریعے سحر کو نازل کیا تھا، تو سحر منزل من اللہ ہے، لہٰذا وہ جائز ہے، آپ پیغمبر ہو کر اسے ناجائز کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سحر تو ملائکہ اللہ نے اتارے نہیں تھے، اور اگر اتارے تھے تو وہ تو امتحان اور آزمائش تھے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا کہ ہم
تم خود مسلمان راعنا کہتے تھے، جب ہم نے راعنا کہا تو تم نے منع کر دیا، اس کا مطلب یہ ضد اور عناد ہے۔ اس کا جواب ہوا یہ ضد اور عناد نہیں، بلکہ ایسے الفاظ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یا اسلام کی یا اللہ رب العالمین کی مقدسات کی توہین ہو، وہ منع فرما دیے گئے۔ پانچواں اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہے، آپ کیسے نبی ہو، ایک دن ایک بات کا حکم کرتے ہو، اگلے دن اس سے پھر جاتے ہو، پھر اگلے دن ایک اور حکم کرتے ہو، پھر اسے بدل دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے مسئلے میں تردد کا شکار ہیں۔ تو اس کا جواب دیا گیا، اور پھر یہ بتلایا کہ گزشتہ آیات میں کہ ود کثیر من اہل الکتاب، آیت نمبر 108 میں 109 میں، کہ ان کی خواہش اور چاہت کیا ہے، یہ اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ گمراہ کرنے کے لیے، مرتد بنانے کے لیے۔ تو یہ 5 اشکالات ان کے مرتد بنانے کے لیے تھے۔ تو جب یہ مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے مقابلے میں آپ کو بھی 5 چیزوں کا حکم دیا گیا: عفو، صفحہ، اور اللہ کے حکم کا انتظار، نماز کا قیام، اور زکوٰۃ کا قیام، یعنی اعمال کی طرف آپ نے متوجہ ہو جانا ہے۔ انہی گمراہ کن باتوں میں سے ایک گمراہ کن بات یہ ہوتی ہے، مذہب جب بھی کسی کو گمراہ کرتا ہے، جب بھی کسی کو مذہبی بنیادوں پہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جنت میرے راستے میں ہے۔ جب تک میں یہ دعویٰ نہ کروں کہ جو میرے نظریے، میرے عقیدے میرے راستے پہ ہوگا وہ جنت جائے گا، تو کوئی بندہ میرے پیچھے چلنے کے لیے، مذہبی لحاظ سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو سیاسی لحاظ سے، سیاست میں یہ دعویٰ ضروری نہیں ہوتا کہ جنت میرے راستے میں ہے۔ سیاسی لحاظ سے اگر آپ کسی کے سامنے دنیا کا کوئی نعرہ پیش کر دیں گے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دے دیں گے، یا تبدیلی کا نعرہ دے دیں گے، یا آپ کوئی اور نعرہ دے دیں گے، کرپشن ختم کرنے کا نعرہ دے دیں گے، کوئی بھی نعرہ دیں گے، تو اس سے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے۔ لیکن مذہبی لحاظ سے اگر آپ کسی کو گمراہ کرنا چاہیں اور اپنے پیچھے لگانا چاہیں تو اس کے اندر اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں، جنت میرے پاس ہے۔ تو یہودیوں نے وہی دعویٰ کیا کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو یہ اپنے پیچھے لگانے کا آخری اور فیصلہ کن حربہ ہوتا ہے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، اور جب جنت میرے راستے میں ہے، جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں تو میرے ماننے والے بھی جنت کی طرف جائیں گے، لہذا میرے پیچھے چلو۔ تو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے جو مختلف حربے استعمال کیے، اعتراضات کیے، اشکالات کیے، اسلام پہ کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پہ کیے، یہ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کا یقین متزلزل ہو، اور مسلمانوں کا یقین وہ اٹھ جائے، اور وہ دین اسلام کے بجائے یہودیت کے تابعدار ہو جائے۔ تو جب یہ حربیں ان کے ناکام ہوئی تو آخری حربہ یہ مارا کہ لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو یہودی جائیں گے، یا نصرانی جائیں گے، عیسائی جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ من کان ہودا او نصارا، جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا، تو آگے آ رہا ہے قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی کام کے نہیں ہیں، نصرانیوں نے کہا تھا کہ یہودی کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے کیا تھے؟ مخالف تھے۔ تو یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہم دونوں جائیں گے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ یہاں صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں تقسیم نہیں کی، بلکہ او کے ذریعے دونوں کو لا کر یہ فہم سامع پہ چھوڑ دیا۔
جو سنے گا اس کی سمجھ پہ چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ قالت الیہود لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے، ولا دین الا یہودیت، اور دین جو اللہ کے ہاں مقبول دین ہے اور جو کامیابی کا دین ہے وہ یہودیت ہی ہے۔ وقالت النصارى لن يدخل الجنت الا من کان نصارى، اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ جو نصرانی ہوگا، اور ولا دین الا نصرانیت، اور دین بھی صرف نصرانیت ہے، یعنی دین حقیقی اور دین فلاح اور دین کامیابی وہ کیا ہے؟ وہ نصرانیت ہے۔ تو یہاں فہم سامع پر اعتماد کر کے صرف کیا کہہ دیا؟ ان دونوں فرقوں کو ذکر کر دیا، کیونکہ یہ ایک بدیہی اور واضح بات تھی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کو جنتی نہیں مانتے، یہودی نصرانیوں کو جنتی نہیں مانتے اور نصرانی جو ہے وہ یہودیوں کو جنتی نہیں مانتے، تو ایک بدیہی بات تھی، اس لیے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یا یہ او تفصیلیہ ہے اور تفصیل آگے آ رہی ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود، اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو فرمایا لا يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، تو یہاں یہودی کہنے لگے ہم جو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، نصرانی کہنے لگے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جیسے آج کل ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت کہتی ہے کہ بس جنت کا ٹھیکیدار تو میں ہوں، کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی بہت بڑی جنت ہے تو بھائی کسی اور کو بھی جانے دو، کوئی بات نہیں، وہ بھی چلا جائے۔ تو وہ سارے کلمہ گو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان، لیکن یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوسرے کہتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا، جیسے یہ جو ہے نا ان کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی بے بنیاد امیدیں ہیں، بے بنیاد آرزویں ہیں۔ امانی یہ جمع ہے امنیہ کی، امنیہ اس امید کو کہتے ہیں ما لا یرجع الی اصل، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، بغیر بنیاد کے۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے، ایک آدمی ہے، ایک ترجیح ہے اور ایک امنیہ ہے۔ امنیہ کی مثال ایسے، ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گئے، میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو بزرگ نے کہا یا اللہ اس کو بیٹا عطا فرما دے، دعا کی۔ جب وہ جانے لگا وہ کہ بابا بیٹا تو مانگتے ہو، شادی بھی کی ہے کہ نہیں؟ کہتے بابا جی یہ شادی کیتی ہو دے تواڑے کو لانا ہے دعا واسطے۔ اس کو کہتے ہیں بے امید، بے بنیاد امید۔ شادی کر لو پھر بچوں بیٹے کی امید رکھو، یہ ہے ترجیح۔ یہ کیا ہے؟ بنیاد کی بنیاد پر، اس کی بنیاد ہے اور آپ آرزو اور تمنا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کھیتی لگائی ہوئی ہے اور وہ امید میں بیٹھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ 4 مہینے بعد گندم کاٹوں گا۔ ایک آدمی نے زمین کے اندر کچھ بوئے ہی نہیں ہے، بنجر زمین چھوڑی ہوئی ہے، خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور بیٹھا ہوا ہے مسجد میں ذکر کر رہا ہے کہ بھائی 4 مہینے بعد جب لوگ گندم کاٹیں گے تو میں بھی اپریل کے اندر گندم کاٹوں گا، تو اس کو کہتے ہیں امنیہ۔ تلک امانیہم، تلک سے اشارہ وہ ود کثیر من اہل الکتاب، کہ اہل کتاب چاہتے ہیں، اور ودو یہ جو وداد 2 دفعہ گزرا ہے کہ ان کے آرزو ہیں اور تمنائیں ہیں، یہ جو سابقہ آرزویں اور تمنائیں ہیں ان کی یہ بے بنیاد ہیں۔ اور یہ جو جنت میں دخول کا دعویٰ ہے، تو بھائی دعویٰ تم نے کیا ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو آپ علیہ السلام کو فرمایا قل، کہہ دو ان کو ہاتو، ہاتو بمعنی آتو، آتو ہے، آتو قلبت الحمزۃ ہاء، یہ عربی کلام میں ہوتا ہے کہ کبھی حمزہ ہا سے بدل جاتا ہے، کبھی ہا حمزہ سے بدل جاتی ہے، ایک حرف دوسرے حروف سے بدلتا رہتا ہے۔ ہاتو بمعنی جلدی کرو، جلدی کرو، کوئی مہلت نہیں ہے، شابہ جلدی کر، دلیل نکالو۔ تم نے کہہ دیا ہے جو گفتی دلیل اشبیار، جب تم نے کہہ دیے ہیں تو مستقبل کی بات ہے، آنے والی بات ہے۔ اب آنے والی بات کو ہم ویسے ہوا میں تو نہیں مانیں گے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، اور دعویٰ جنت کو دخول کا دعویٰ یہ ہے، یہ ایمان کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ جب تو ایمان والا ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، تو ایمان کا دعویٰ بغیر دلیل کے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدے کا دعویٰ کوئی بھی عقیدہ ہو، عقیدہ برہان اور دلیل کے بغیر نہیں، پھر برہان اس دلیل کو کہتے ہیں۔ مناطقہ کہتے ہیں المؤلف
من الیقینیات، منطقیوں کے نزدیک وہ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو یقینی مقدمات سے بنے، یقینی مقدمات سے جو مرکب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مناطقہ اسے برہان کہتے ہیں۔ اور مفسرین کے نزدیک برہان، مفسرین کہتے ہیں الدلیل الیقینی، الدلیل الیقینی الذی یحصل به الغلبۃ علی الخصم کالمعجزۃ، یعنی ایسی دلیل یقینی جو مخالف پر، جس کے ذریعے مخالف پر آپ غالب آ جائیں اور مخالف اس کا جواب نہ دے سکیں، جیسے معجزہ ہوتا ہے۔ فذالک برہانانی، قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دو دلیل پیش کیے، ایک ید بیضاء اور دوسرا عصا، تو اس کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذالک برہانانی، یہ دو دلیلیں ہیں، پکڑ لو، یہ مضبوط دلیلیں ہیں، معجزات ہیں، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا ہاتھو جلدی کرو، کٹو، جلدی نکالو، شاباش، ہاتھو برہانکم، ہاتھو یہ عجلت کے لیے، جلدی کے لیے ہے، فوری طور پہ، کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی جو ہے نا تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، دعویٰ کیا ہے۔ تو جو آدمی عقیدے کا دعویٰ کرے کہ یہ عقیدہ ہے میرا، اس کو فوراً جلدی کرو، دلیل نکالو، یہیں پہ نکالو، ابھی نکالو۔ قل ہاتو برہانکم، دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ بلا من اسلم، ہاں جنت کس کے راستے میں ہے؟ اللہ اصول بتلا رہے ہیں، اللہ جنتی ہونے کا اصول بتلا رہا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ ضابطہ اور اصول یہ ہے، من اسلم، دو باتیں یہاں وہ بیان کی جا رہی ہے کہ دخول جنت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اسلام لوجہ اللہ، خالص اللہ کے رضا کے لیے اللہ کی تابعداری، اللہ کو تسلیم کرنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ العقائد الصحیحہ، صحیح عقائد کہتے ہیں۔ اور دوسرا احسان، احسان کے معنی ہے تصحیح الاعمال، اعمال جس کے صحیح ہوں۔ دو چیزیں، ایک تسلیم لوجہ اللہ اور دوسرا احسان فی الاعمال، اعمال کے اندر اخلاص اور للہیت، یہ دو چیزیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ جنت کے دخول کا مستحق ہے۔ اور تمہارے اندر تو اللہ کی تابعداری کہاں ہے؟ تم نے تو اللہ نے کہا انبیاء کی مانو، تم نے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ تمہارے اعمال کا یہ حال ہے کہ تم نمازوں کے جو ہے تم منکر ہو، کوئی بھی عبادت، کسی بھی عبادت کا تمہیں حکم دیا گیا تو بجائے اللہ کی تم نے بچڑے کی عبادت کر ڈالی۔ تو تم کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت ہمارے راستے میں ہے؟ اس لیے جنتی ہونے کا، جنت کا راستہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے کیا ہیں؟ دو باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں۔ بلا، یہ بلا آتا ہے ماقبل میں انکار کی بنیاد پہ، یعنی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے، بلکہ بات الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے جواب میں کیا کہا؟ ہاں کیوں نہیں، بلا انت ربنا، بلکہ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم، ان کے پاس دلیل نہیں ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں، نہیں، لیس الامر كذلك، ایسی بات نہیں ہے، بلا، بلکہ بات یہ ہے کہ من اسلم، یعنی دخل من اسلم، جس نے بھی اسلام، دخل الجنت، جنت میں وہ جائے گا، من اسلم وجہہ، جس نے تابع کیا اپنے وجہ، اپنے چہرے کو، یعنی اپنی ذات کو، للہ، اللہ کے، وجہ یہ بول کر عربی کلام میں ہم بھی بولتے ہیں منہ کعبہ شریف کی طرف، تو منہ تھوڑا ہوتا ہے، صرف پورا جسم کعبے کی طرف ہوتا ہے نا، چہرہ بھی کعبے کی طرف ہوتا ہے، ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہوتے ہیں، پاؤں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوتے ہیں، سب کعبے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو ہم بولتے کیسے ہیں؟ منہ کعبہ شریف کی طرف، مخمد کعبہ شریف بھی بولو، تو ہم تو کیا کرتے ہیں؟ چہرہ بول کر پورا جسم مراد ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کا جسم ادھر ہو اور آپ نے قبلے کی طرف رخ کر دیا، منہ موڑ دیا ہو، تو اس سے آپ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ مراد ہے، نہیں۔ جب وجہ بول کر کیا مراد لیتے ہیں؟ وجہ بول کر جسم مراد لیتے ہیں۔ تو اسلم کا معنی کیا ہوگا؟ تابعداری کرنے کا ہوگا، من اسلم۔ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وجہہ کا معنی قصدہ کا بھی ہے، قصد، ارادہ، تو پھر اسلم کا معنی اخلاص کا ہوگا، من اخلص، من اسلم، یعنی من اخلص قصدہ، جس نے اپنے ارادے کو خالص اللہ کے لیے کر لیا۔
تو وہ ہوا محسن، اور وہ محسن بھی ہو. تو پھر آگے محسن کا معنی کیا ہوگا؟ اخلاص فی العمل ہوگا. اور من اسلم وجہہ اخلص قصدہ، اس سے مراد توحید ہوگی. من اسلم، جس نے اپنے آپ کو تابع کر دیا، وجہہ یعنی اپنے جسم کو، اپنی ذات کو، للہ اللہ رب العالمین کے، یا جس نے اپنے قصد اور ارادے کو تابع کر دیا اللہ رب العالمین کے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کا تابعدار ہوا، جس میں توحید ہو، جس کے عقائد، توحید عقائد کی بنیاد ہے. تمام عقائد کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے. اس کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد ایمان بالملائک ہے، ایمان بالکتب السابقہ ہے، اور ایمان بالکتب المنزلہ ہے، ایمان بالیوم الآخرت ہے، ایمان بالقدر خیر و شر ہے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر یہ ایمانیات ہے. تو فرمایا جس کے اندر پہلی بات یہ ہو کہ ایمان صحیح ہو، اخلاص ہو، من آمن جی اسلم وجہہ للہ، اسلام لوجہ اللہ، تسلیم لوجہ اللہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے، یعنی عقائد جس کے صحیح ہو. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو. محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان جو ہے ایک عبادات کے اندر احسان ہے. عبادت میں احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل آپ کے سامنے میں نے بیان کی تھی کہ حدیث جبریل میں آیا، آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر بیٹھ گئے اور آپ کے رانوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر سوال کیا. تو مختلف سوالات کیے، اس میں ایک سوال یہ عمل احسان. اے اللہ کے حبیب احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں، یعنی آپ جواب دے دو. تو آپ نے، جبریل امین نے جواب دیا کہ الاحسان یہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی عبادت یوں کریں جیسے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. میں اللہ سے ملاقات کروں. نماز میں کیا ہو؟ بندے کا یہ تصور ہو کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. ڈی سی سے ملاقات کرنے بندہ جائے اور ڈی سی صاحب نے خود بلایا ہو، آ جاؤ بھائی آپ سے کوئی کام، کوئی بات کرنی ہے، آپ تشریف لے آؤ، تو بندہ کتنا چوڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے، میں ڈی سی سے ملنے جا رہا ہوں. اور ڈی سی سے اگر کوئی اوپر ہو جائے، گورنر صاحب بلا لے یا کوئی وزیر شزیر بلا لے، تو پھر تو پورے محلے میں شور ڈال دیتا ہے کہ مجھے جو ہے نا راجہ بشارت صاحب نے بلایا ہوا ہے اور مجھے شیخ رشید صاحب نے بلایا ہے، بڑا بندہ. تو اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے وہ بلائے. اول تو ہم آتے نہیں ہیں، اور جب آتے ہیں تو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں کھڑے ہو رہے ہیں نماز میں. اس تصور سے اگر ہم کھڑے ہوں، اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یقین کرے نماز کا مزہ اتنا ہے کہ دل، ڈی سی کے ساتھ بندہ بیٹھا ہو اس کا دل کرتا ہے باہر نکلے. وہ جب تک ڈی سی کا کوئی ملازم آ کے نہ اٹھا دے کہ بھائی چلو بھائی آپ کا ٹائم پورا ہو گیا چلو، اس وقت تک بندہ کہتے دیکھتا رہو. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا نا، اس نے کہتے ایک آدمی میرے سامنے آیا تو وہ اس کا جو ہے نا، مجھے اس کا چہرہ اتنا ہنسی خوبصورت نہیں لگ رہا تھا. تو پھر اس نے مجھے کہانیاں شروع کی، کہنے لگے کہ میرا جو ہے نا لاہور میں اس طرح کاروبار ہے اور اس طرح ہے. وہ کہتے ہیں سڑے پڑکے سم اسپاک میں اتنا جوڑا. جب اس کے مراتب دیکھ سامنے آئے کہ اس کے بعد اتنا پیسہ ہے، فلاں جگہ بھی اتنے پلاٹس ہیں، فلاں جگہ اتنا ہے، فلاں یہ ہے، کہتے ہیں مجھے ایسے لگنے لگا جیسے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ چمک، اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ بس ملاقات لمبی ہو جائے. تو اس لیے اللہ رب العالمین کا دھیان نصیب ہو جائے، اخلاص ہو جائے، اور بندہ یہ تصور نصیب ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ تو بہت بڑا درجہ، اعلیٰ درجہ ہے. اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ درجہ نہیں حاصل ہو سکتا تو کم از کم یہ تو بندہ کہہ رہے کہ میں اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرنے آؤ، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر بھی بندے کے دل کے اندر کوئی خوف ہوگا اور اللہ کی ملاقات کا تصور تو ہوگا. فرمایا تم وہ محسنون، ایسے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر موجود ہے، پڑا ہے. پیچھے بھی بتایا تھا کہ تمہارے اعمال ضائع نہیں ہیں، گم نہیں ہو رہی ہیں، گمیں گے نہیں. مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ بھی بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں محفوظ پڑے ہوئے ہیں. لہذا اعمال میں کیا ہو جاؤ، چست ہو جاؤ. كُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رُؤُوسًا وَلَا تَكُونُوا أَذْنَابًا، دین کے کام میں جو ہے کیا بنو، مقتدا اور امام بنو، رؤوس بنو.
سر بنو، سر ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں سرچی، یعنی جو سب سے آگے ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ کیا کرو، آگے بڑھو. ولا تکونوا اذناب، اور پیچھے پیچھے نہ ہوا کرو، کوئی اور کر لے گا نہیں. فلہو اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر، اس کی جزا رب کے ہاں موجود ہے. ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. خوف میں نے آپ سے عرض کی تھی، اس اندیشے کو کہتے ہیں، اس کھٹک کو کہتے ہیں جو بندے کو کوئی مصیبت آنے سے پہلے لاحق ہو. ایک مصیبت آئی نہیں ہے اور پہلے سے بندے کے دل کے اندر ایک کھٹکا موجود ہے کہ کہیں یہ مصیبت آ نہ جائے. کوئی مریض ہے، والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، بندے کے دل میں کھٹکا لگا ہوتا ہے یہ اللہ یہ نعمت اٹھا نہ لے. اس ڈر کو، اس کھٹکے کو کیا کہتے ہیں؟ خوف کہتے ہیں. اور جب وہ کیا ہو جائے، جب وہ واقع حادثہ ہو جائے، اس کے بعد جو درد ہوتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں. تو فرمایا ایسے لوگ جو ان کے اندر دو چیزیں ہوں، عقائد صحیح ہوں، اعمال درست ہوں، تو ان کا لا خوف علیہم، ان پر آنے والے حالات کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ میدان محشر ہے اور سوال جواب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں نہیں. لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا آنے والے حالات کا. ولا هم یحزنون، اور نہیں اپنی زندگی پر غمزدہ ہوں گے کہ میں نے تو زندگی ضائع کر دی تھی، میں نے تو زندگی ضائع کر دی تھی. زندگی کو اگر اس نے دو چیزوں میں، صحیح عقائد کے ساتھ صحیح اعمال میں، صحیح عقائد، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دو چیزیں، صحیح عقیدہ وہ کیا ہے؟ توحید لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ ہے. اور صحیح اعمال وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی، اور محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی. تو اعمال بھی کیا ہوں؟ درست ہوں، محمد الرسول اللہ کے تابع ہو، شریعت کے تابع ہوں، اور عقائد بھی شریعت کے مطابق ہوں. تو ایسا آدمی بے خوف اور بے غم زندگی گزارے گا مرنے کے بعد. یہ جو غم والی، یہ تھکاوٹ والی زندگی ہے تو عارضی ہے. یہ تو کیا ہے؟ یہاں کا تو غم بھی چکھنا ہے. کوئی بندہ جو ہے نا کیا کرتا ہے، چکھنے کے لیے کوئی چیز چکھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ پورا پتیلا تو نہیں سر پہ اٹھا لیتا نا. فرمایا قرآن نے بار بار فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں چکھنا ہے آخرت کا، اور دنیا کی مصیبتیں یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی چکھا ہوا ہے، چکھنے کی چیزیں ہیں. اصل چیزیں تو وہاں پہ ملنی ہیں، نعمتیں تو اصل میں وہاں ملنی ہیں. اس لیے فرمایا وہاں بے خوف اور بے خطر اور بے غم زندگی گزارنے کے لیے یہاں کیا کرو؟ عقیدہ صحیح کر لو، اعمال صحیح کر لو. رب العالمین مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. رب کریم تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں دور فرما دے. رب کریم ہمارے اس درس کو مقبولیت نصیب فرما دے. بارن ساتھیوں کے اخلاص کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم اے اللہ اس کو عظیم ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنا دے، عقائد کی درستگی کا ذریعہ بنا دے. رب کریم اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے. اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ.